ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی اس میں بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا۔ تو ایک آدمی جو بغل میں کھڑا تھا اس نے کہا کہ وہ لڑکی نہیں ہے وہ لڑکا ہے۔ کہا کہ سوری میڈم غلطی ہو گئی، اب میں میڈم نہیں ہوں، میں اسی لڑکے کا باپ۔ دوسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ لندن میں سینما ہال میں فلم دکھایا جا رہا ہے، ٹکٹ کٹا کر کے بہت ساری عورت بیٹھ گئی اپنے یار کے ساتھ، بیٹھی ہوئی ہے۔ مینیجر نے کہا، لائٹ آن کر کے بولا کہ کمپلین تھانہ میں کیا گیا ہے، ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے اپنے یار کے ساتھ فلم دیکھ رہی ہے، اس کے شوہر نے کمپلین کر دیا ہے تھانے میں، میں 5 منٹ کے لیے لائٹ آف کروں گا، وہ لڑکی نکل جائے چپکے سے۔ مینیجر نے لائٹ آف کر دیا 5 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد جب لائٹ آن کیا دیکھا تو پورا سینما گھر ہی خالی ہو گیا۔ آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، مسلمان ہو کر کے شادی کے موقع سے ڈی جے کا ڈانس کرا رہا ہے، ڈی جے لا رہا ہے، ڈی جے پر ڈانس ہو رہا ہے۔ ایک لڑکی اس میں مصرع پڑھ رہی ہے، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا، او بدتمیز عورت، تو فاطمہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے، عائشہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے اور معلوم کر رہی ہے کہ قسمت میں کیا ہے۔ خدا تو تمہیں مرنے کے بعد بتائے گا، میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ تم مصرع پڑھ، میں تمہارے مصرے کا جوڑا لگاتا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے جواب دیا، گلے میں طوق لعنت کا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا۔ شادی میں جھومتی ہے، شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایکٹنگ دکھائے گی۔ شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایکٹنگ دکھائے گی۔ قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ اور ابھی 3 خیال بڑے خطرناک ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں مسجد بڑی ہوتی تھی، ابھی کے زمانے میں مدرسہ بڑا ہو رہا ہے، مدرسے پر انگلی اٹھا رہے۔ حضور کے زمانے میں صحابہ کے سینے میں درد ہوتا تھا، آج کے مدرسے کے عالموں کے سینے میں درد نہیں ہے، عالموں پر انگلی اٹھا رہے۔ تیسری بات، حضور کے زمانے میں کلمہ اور ایمان کی تعلیم ہوتی تھی، آج مدرسے میں کلمہ اور ایمان کی تعلیم نہیں ہوتی، مدرسے کی تعلیم پر انگلی اٹھا رہے۔ جانتے ہیں انگلی اٹھانے والے کا کتنا بڑا نقصان ہے؟ 3 نقصان ہے۔ اللہ اس کو علم سے محروم کر دے گا، اس کے خاندان کو علم سے محروم کر دے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، اس کی اولاد بھی گمراہ ہو جائے گی۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، عالموں سے محبت کیجیے اور مدرسے میں بھیج کر کے اپنے بچے کو تعلیم دلائیے، مدرسے کا تعاون کیجیے، اللہ کے وارث، اللہ کے رسول کے وارث سے محبت کیجیے، اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول کے گھر پر آپ مہربان ہو جائیے اور اللہ کے رسول کا خدا آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ مدرسے کو تعاون کریں گے، مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے، مدرسے میں بھیج کر کے اپنے بچے کو تعلیم دلائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، اپنا بچہ اسکول میں، قوم کا بچہ مدرسے میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہر دم برس رہے ہیں
انوار مدرسوں میں آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہل پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، سب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ مدرسے کے حوالے سے اتنی جلدی پیغام نکل گیا، اور مدرسے کو آپ نے جو تعاون کیا ہے اور مدرسے کے لوگوں کو جو آپ نے تعظیم دیا ہے، میرا دل خوش کر دیا۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی روزی میں، اللہ آپ کی صحت میں، اللہ آپ کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، 4 پیغام ہیں اور 10 سے 15 منٹ میں یہ جلسہ نکل جائے گا۔ آپ لوگ سن رہے ہیں، بہت مزے سے سن رہے ہیں، بہت طبیعت سے سن رہے ہیں، آپ نے دل خوش کر دیا۔ میں آپ کا مہمان تھا، آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا۔ دھیان سے سنیے گا، بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سنیں گے، آپ کا بچہ کامیاب ہوگا، مقدر کا سکندر ہوگا، دنیا کو پیچھے کرے گا، دنیا اس کو پیچھے نہیں کر سکے گی۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سب سے بعد میں، سب سے لیٹ میں نکاح کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نکاح کریں گے بعد میں، سب سے لیٹ میں، تو بچہ کہاں سے ہوگا؟ آپ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے تم کو دودھ پلایا ہے، دودھ پلا کر کے میں نے تم کو جوان کیا ہے، حرام کھا کر کے میرے دودھ کو برباد مت کرنا۔ ماں کی پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹا جنگ کے میدان میں جا رہا ہے، ماں نے روک کر کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے لیے جان دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا جان دے دینا، پیٹھ مت دکھانا، میدان چھوڑ کر کے مت بھاگنا، ورنہ میں اپنا دودھ تم کو معاف نہیں کروں گی۔ بیٹے کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ ماں لاش کے پاس آتی ہے، کہتی واہ رے بیٹا الحمدللہ، واہ رے بیٹا الحمدللہ، واہ رے بیٹا الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا اس بڑھیا کا دماغ چل گیا، مصیبت دیکھ لیا، بیٹے کی لاش کو دیکھا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، یہ الحمدللہ پڑھ رہی ہے۔ مصیبت میں انا للہ بولا جاتا ہے اور راحت میں الحمدللہ بولا جاتا ہے، یہ تو ماتم میں انا للہ کے بجائے الحمدللہ بول رہی ہے۔ اس ماں کا جواب سنیے، میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، عالم بنایا تھا اسی دن کے لیے کہ راہ حق میں صحیح فتویٰ دینے میں اپنی گردن کٹا دینا، لیکن صحیح کو صحیح بولنا، غلط کو غلط بولنا۔ اس خوشی میں نے الحمدللہ پڑھا ہے۔ چوتھی بات یاد رکھیے، بیٹا جنگ کے میدان میں، ادھر خبر آئی کہ تمہارا بیٹا بھاگ گیا، ہار گیا۔ باپ نے کہا بھاگ گیا ہوگا، ضرور ہار گیا ہوگا، ضرور بھاگ گیا ہوگا۔ ماں نے کہا میرا بیٹا بھاگ ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا ہار ہی نہیں سکتا۔ خبر آئی کہ پہلی خبر غلط تھی، تمہارا بیٹا میدان جیت کر کے آ رہا ہے، تمہارا بیٹا میدان مار کر کے آ رہا ہے۔ اب باپ نے بیٹے کی ماں سے پوچھا کہ تو نے اتنا یقین سے کیسے کہہ دیا تھا کہ میرا بیٹا میدان ہار نہیں سکتا؟ اس ماں کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسی دیندار ماں عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ بچپن میں جب بھی میں نے اپنے بیٹے کو دودھ دیا بغیر وضو کے نہیں دیا، میں نے جو بیٹے کو دودھ پلایا بغیر وضو کے نہیں پلایا۔ میرا بیٹا میدان تو جیت سکتا ہے، اس کا یقین تھا مجھے، میدان ہار نہیں سکتا۔